علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور دین حنیف کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس پر جتنا بھی اس مالک الملک کا، اس مشکل کشا کا، اس حاجت روا کا، اس شہنشاہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس موضوع کے حوالے سے دو باتیں ابتدائی پہلے سمجھنے کی ہیں، پھر تین نکات میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ وہ ابتدائی دو باتیں یہ ہیں کہ دیکھیں جس طریقے سے چھوٹے بچوں کو نکاح کے مسائل نہیں بتائے جاتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مسائل کو سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتے، گو اگر رکھتے ہوں تو نکاح نہ ہونے کے نتیجے میں وہ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ابتدائی کلاسز کے بچوں کو بایولوجی نہیں پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ سمجھنے کو بہت ممکن ہے کہ ان کی ذہنی استطاعت ہو، وہ سمجھ بھی سکتے ہوں، لیکن اگر وہ انہیں اپلائی نہ کرتے ہوں تو وہ اس کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیمسٹری نہیں سکھائی جاتی، وہ کوئی ایسے بھی تجربے کر سکتے ہیں جس سے بجائے فائدے کے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ تو اسی لیے جب علماء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ تقدیر کے مسائل میں غور و غوص نہیں کرنا چاہیے، جس طرح بتا دیا جائے اس طرح ایمان لے کے آ جانا چاہیے، تو قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ دین کو چھپا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی علمی استعداد چونکہ اتنی نہیں ہے کہ آپ ان مسائل کو سمجھ سکتے ہوں، تو اس لیے پہلے یا تو باقاعدہ آپ علم حاصل کر لیں، پھر آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ خود بھی اس کو سیکھیں اور آگے دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اسی طرح مشاجرات صحابہ کا معاملہ ہے، آپ سے قطعی یہ نہیں کہا گیا، نہ تو آپ سے چھپایا گیا ہے، نہ آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر غور و غوص نہ کریں۔ آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو اس کے اصولیات ہیں آپ پہلے اس کو سیکھ لیں، پھر خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹے بچوں کو نکاح کے مسائل سمجھاؤ، یا پھر دوسری تیسری کلاس کے بچوں کو بایولوجی اور کیمسٹری پڑھاؤ۔ گو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم استاد ہونے کا حق ہی ادا نہیں کر رہے ہو، گویا تم تعلیم ہی نہیں دے رہے ہو، گویا تم ان کی جو تعلیمی زندگی ہے اس کو برباد کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ تو تھی پہلی بنیادی بات۔ آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا، تھوڑی باریک باتیں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن اگر غور کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ
آپ لوگ یہیں کے رہائشی ہیں اور میں حیدرآباد سندھ سے آیا ہوں، تو کم از کم اس بات کا لحاظ آپ کو ضرور رہنا چاہیے۔ اگر آپ تھوڑا غور کر لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ آپ نے سنا ہوگا کسی دانا کا قول ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ تھوڑا سا غور کر لیں۔ ممکن ہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں گا تو میرے بات کرنے سے آپ مجھے پکڑ سکتے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں گا تو میرے بات کرنے سے آپ سمجھ سکتے ہوں گے۔ آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب اس میں دوسری ایک چیز، یعنی کہ پہلا جو بنیادی ہمارا نقطہ ہے سمجھنے کا، میں یہ بات کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں کو، چونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر جاگے ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں نہ دیکھ رہے ہوں اس سے کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے توجہ میری طرف ہے اس سے مجھے فرق پڑتا ہے، تو میں اس کے لیے آپ سے سوالات کروں گا بیچ بیچ میں۔ اگر آپ مجھے جواب دیں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ مجھے غور سے سن رہے ہیں اور اسی سے فائدہ ہے، ورنہ بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے جو اللہ کو عالم الغیب مانتا ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کرے۔ جو نہیں مانتا ہوگا وہ اپنا ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ ہیں ایسے لوگ جو اللہ کو عالم الغیب نہیں مانتے، نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس بات پہ، چلو نہیں، آج ہو جائے گا ایمان، جن کا نہیں ہے ان کا آج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110 میں، سورہ انبیاء کے آیت نمبر 28 میں، سورہ حج کی آیت نمبر 76 میں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں حوالے دوبارہ دہرا رہا ہوں، سن لیجئے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110 ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 76 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ موضوع ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارا ماضی تھا اور جو کچھ تمہارا مستقبل ہوگا۔ یہ اللہ کے پہلے سے علم میں ہوتا ہے، اللہ کے پہلے سے علم میں ہوتا ہے جو کچھ مخلوق کا ماضی تھا اور جو کچھ بھی مخلوق کا مستقبل ہوگا۔ اس پہ ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر میں سوال کروں گا تو انشاءاللہ سب کے ہاتھ کھڑے ہوں گے، تو کیا ان آیات پہ ہمارا ایمان ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں گے تو مجھے ہوگا کہ ہاں آپ کا ایمان ہے۔ یہ اللہ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمایا، اللہ ہمیں بھی حق بات بیان کرنے کی توفیق دے اور آپ کو سمجھنے کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ آپ کا ماضی اور مستقبل جانتا ہے، مخلوقات کا علم جانتا ہے، تو وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے علم کے حوالے سے سورہ مریم کے آیت نمبر 64 کے اندر فرماتا ہے وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب بھولتا نہیں ہے، اسے بھول یا خطا نہیں ہوتی۔ اس پہ ہمارا ایمان ہے بالکل ہے۔ یہ ماضی کا علم اس کو ہے، مستقبل کا علم اس کو ہے، اور اس علم میں اس کو کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، اس علم میں اس کو کوئی خطا نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا اس بات۔ جب اللہ رب العزت کو ماضی اور مستقبل دونوں کا علم ہے اور اس کو اس کے اندر خطا نہیں ہوتی ہے، تھوڑا بیٹھ جائیں، توجہ رہے گی بھائیوں کی، توجہ بٹ رہی ہے۔ تو جب اس کو ماضی اور مستقبل کا علم ہے تو دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام آیت نمبر 124، توجہ کیجئے گا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کس کی طرف رسالت کو بھیجنا ہے، رسول کس کو چننا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ یعنی رسالت ایسا عمل نہیں ہے کہ جو اپنے محنت سے آدمی حاصل کر سکتا ہو، کسبی عمل نہیں ہے، واہبی عمل ہے۔ آدمی محنت کرے، صبح شام ایک کر دے کہ اس کو اللہ رسول بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو چاہے رسالت کے لیے چنتا ہے، پھر اس کے اوپر اپنی وحی نازل کرتا ہے، اور وہ جس کو چنتا ہے اپنے علم سے چنتا ہے، وہ اپنے علم میں خطا نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھے وہ رسول بتائیں جو فیل ہو گئے، ایسا کوئی رسول ہے؟
بتاؤ تو صحیح نا، کوئی بھی رسول نہیں، کوئی بھی فیل نہیں ہوا. دیکھو یہ اللہ کا چنا ہوا تھا، یہ اللہ کا علم تھا، کوئی نہیں فیل ہو سکے، سب اپنے مشن میں کامیاب ہوئے. اچھا اب یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 کے اندر ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان کیا ہے، اس کو تمام بھائی غور کیجیے گا. اللہ نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور ہم نے کتاب میں لکھ دیا تھا کہ بنی اسرائیل زمین میں 2 مرتبہ فساد کا شکار ہوں گے. بنی اسرائیل زمین میں 2 مرتبہ فساد کا شکار ہوں گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور وہ بہت زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کریں گے. بنی اسرائیل ایک نبی کی امت ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے نا بھائی. کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام ان میں بھیجے گئے ہیں. اصلاً امتیں موسیٰ علیہ السلام کی، اور کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے. قرآن بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل زمین میں 2 مرتبہ فساد کا شکار ہوں گے، جنگ جمل اور جنگ صفین. آئی سمجھ میں کچھ بات یا نہیں؟ اب دماغ حاضر ہوں گے سب کے، ہوں گے یا نہیں؟ سنو، توجہ سنو. ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات پہلے ہی کتاب میں ان کے لیے لکھ دی کہ زمین میں تم 2 مرتبہ فساد کا شکار ہوگے اور بہت زیادہ سرکشی کرو گے. اللہ نے اپنے علم سے پہلے سے یہ بات کہہ دی کہ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کا ماضی ہے، اور وہ جانتا ہے جو لوگوں کا مستقبل ہوگا. بنی اسرائیل کے مستقبل کے اندر اتحاد نہیں تھا، اختلاف و انتشار تھا. بنی اسرائیل کے مستقبل میں اتحاد و اتفاق نہیں تھا، بلکہ افتراق اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنا تھا. اللہ رب العزت نے کتاب میں پہلے سے بیان کر دیا. سمجھے بات کو یا نہیں؟ اللہ نے کتاب میں پہلے سے بیان کر دیا، اس بات کو سمجھے. اور اللہ اپنے علم میں چوکتا نہیں ہے، جو جانتا ہے اللہ رب العزت وہی کہتا ہے. پھر ایسا ہوا یا نہیں؟ کیا بنی اسرائیل فساد کا شکار ہوئے یا نہیں؟ بتائیے. جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ فساد کا شکار بھی ہوئے، اور اس طریقے سے کہ سب سے پہلے تو وہ عمالقہ سے جنگ کے دوران آپس میں 2 فریق ہو جانے کے نتیجے میں ایک جہاد کے لیے نکلا اور دوسرا ڈر کر پیچھے رہا. نتیجتاً وہ اختلاف و انتشار کا شکار ہوئے، عمالقہ ان کے اوپر قابض ہو گئے، اور ایک زمانہ وہ جو یعنی کہ فرعون کے مظالم سے نجات دلوائی گئی قوم تھی، دوبارہ سے ایک مرتبہ غلام بنا لی گئی. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو اس سے نجات دی. تو ان کے ساتھ وہ واقعہ ہوا کہ جو واقعہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن شکار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کے نتیجے میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے ہمیں پتہ ہے نا اس کا. چلیں اچھا، پھر یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اسی طریقے سے کہ جہاں اللہ رب العزت یہ علم رکھتا ہے، وہیں اللہ رب العزت انسانوں کی صفات کا خالق بھی ہے. مخلوقات کی جو صفات ہیں وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. ان کا خالق کون ہے؟ مطلب ہم سچ بولتے ہیں نا، یہ اللہ رب العزت نے اس صفت کو خلق کیا ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس صفت کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے. لیکن سچ اور جھوٹ دونوں کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ایک چیز تمہیں جنت میں پہنچائے گی اور دوسری جہنم میں. میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ایک چیز تمہیں جنت میں پہنچائے گی اور دوسری جہنم میں. دیکھو قتل کرنا ایک فعل ہے، قتل کرنا ایک فعل ہے. اللہ رب العزت نے ہم میں یہ طاقت رکھی ہے، لیکن کفار کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل کرنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. لیکن آپسی انتشار سے بچنا اور ایک دوسرے کو قتل سے اپنے ہاتھ رو کے رکھنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. فعل ایک ہی ہے، قتل کرنا. اب دیکھیں کہ وہ اللہ جو لوگوں کی صفات کا خالق ہے، کیا آپ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ لوگوں کی صفات کا خالق ہے؟ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ کھڑے کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا ہے، توجہ کیجئے گا تمام بھائی اس پہ توجہ کریں.
سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے تم سے کفر کو، فسق کو اور عصیان کو ہم نے مکروہ کر دیا، برا کر دیا، ہم نے تمہارے لیے برا جانا۔ اولئک ھم الراشدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے باقاعدہ مخلوقات میں سے ایک گروہ، انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا ہے ہم نے تمہارے لیے برا کر دیا ہے کفر کو۔ تو اگر اللہ نے ان کے لیے کفر کو برا کر دیا، وہ کفر کو اختیار کریں گے؟ بتائیے، جواب ہی نہیں دے رہے ہو یار، بتائیے۔ اللہ نے ان کے لیے کفر کو برا کر دیا، اب وہ کفر اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کے لیے فسق کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو، کہ آدمی گناہ کرے اور اظہار کرے ہاں یہ کام میں نے کیا ہے۔ اب ذرا سمجھیں اس بات کو، ہم نے تمہارے لیے فسق کو، دیکھو خطا سے کوئی یعنی بنی آدم مبرہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطا کرتا ہے، لیکن یقین کریں کہ کوئی سلیم الفطرت آدمی خطا کے اوپر گناہ کا، فسق کا اطلاق نہیں کرتا۔ دنیا میں ایسا کوئی جاہل آج تک پیدا نہیں ہوا جو خطا کے اوپر فسق یعنی گناہ کا جو ہے وہ اطلاق کرے۔ میری بات کو سمجھیں۔ وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ہم نے تمہارے لیے کفر کو ناپسندیدہ کر دیا، والفسوق، فسق کی جمع کبیرہ گناہوں کو، ہم نے تمہارے لیے کبیرہ گناہوں کو برا کر دیا۔ اب آپ سمجھیں وہ لوگ، ایک مومن کو قتل کرنا کیا ہے؟ وہ یہ کبیرہ گناہ کریں گے جس جماعت کو اللہ یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے؟ وہ جھوٹ بولیں گے، وہ غصب کریں گے، وہ ظلم کریں گے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں نا بھائی جان، وہ ظلم کریں گے۔ وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے تمہارے لیے کفر کو اور فسق کو اور عصیان کو برا کر دیا۔ اولئک ھم الراشدون، ان تین صفات کو تمہارے لیے مکروہ کرنے کے بعد تم کیا ہو؟ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں جن میں یہ تینوں صفات ہم نے مکروہ کر دیں، ان تینوں کے لیے برا کر دیا ہم نے۔ یہ نہیں کر سکتے، نہ کفر کی طرف جائیں گے، نہ فسق کی طرف جائیں گے، نہ عصیان کی طرف جائیں گے۔ کیا جو اللہ کہہ رہا ہے ایسا ہوگا؟ کیا جو اللہ کہہ رہا ہے ایسا ہوگا؟ بتائیے مجھے یہ بات، جو اللہ کہہ رہا ہے اگر ایسا ہوگا تو پتہ ہے اللہ نے یہ کس کے لیے کہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے۔ اب آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے پڑھ لو، سیاق ملا لو، کچھ بھی کر لو، سورہ حجرات کی آیت اٹھا کے دیکھو، کوئی نہیں کہتا کہ صحابہ اس سے باہر ہے، سب کہتے ہیں اس سے مراد صحابہ ہے، سب کہتے ہیں اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ۔ یہ کوئی تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھ رہے ہم، یہ ابھی ہم احادیث بھی پڑھ رہے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، یہ قرآن۔ اچھا اب دیکھیں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، ہم یہاں سے آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے ہم ایک دوسری تمہید پڑھتے ہیں، اور دوسری تمہید کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو دلائل ہے نا، دلائل ہم کہتے ہیں دلیل سے بات کرنی چاہیے، جو دلائل کی جو بات ہے اس کو سمجھیں، دلیل کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرنے والا امریکی صدر ہے، تو ہو گیا مسئلے کا لیا؟ نہیں، یہ جواب ہی نہیں دے رہے بھائی، مجھے آپ لوگوں سے جواب چاہیے نا۔ بھائی امریکی صدر ہمارے درمیان، IMF ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا؟ بتاؤ نا یار، پیر صاحب کریں گے کوئی؟ ایک مخصوص لفظ ہے بابے، کریں گے ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے بابے؟ اب چاہے بخاری کرے چاہے مسلم، اور بھائی یار بتاؤ تو صحیح نا یار، بابوں کی فہرست میں تو پھر یہ بھی آئیں گے یا نہیں؟ یہ سب آئیں گے بابوں کی فہرست میں، بابوں کی فہرست سے کوئی بھی نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ آپ سمجھیں میری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بھائی میرے سن رہے ہیں یا نہیں؟ سنو، توجہ سنو، اب ہم پڑھ رہے ہیں دلیل کیا چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو مخالفت کرے رسول کی، جو مخالفت کرے رسول کی، جو مخالفت کرے رسول کی، تو پتہ کیا لگا؟ رسول کی مخالفت کسی صورت ہو سکتی؟ اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ اللہ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بذریعہ وحی نازل کرتے ہیں۔ تو رسول کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ وحی کی مخالفت کریں گے، ایسے ہی ہے نا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرے رسول کی، تو مطلب یہ کہ رسول کی مخالفت نہیں کرنی۔ توجہ کریں، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو جائے، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو گئی ہے۔ اور ہدایت کیا چیز ہے؟ دوسرے مقام پر قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب قرآن میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ومن یشاقق الرسول، رسول کی مخالفت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت کیا چیز ہے؟ کہاں ہے ہدایت؟ ہدایت کدھر ہے؟ قرآن مجید میں۔ رسول کی مخالفت نہیں ہوگی، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو گئی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بھائی جان توجہ کیجئے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کو اختیار کرے۔ مومنین کون ہے؟ یہ آیت اتر رہی ہے، اس وقت مومنین تھے یہودی۔ کون تھے؟ بتاؤ تو صحیح نا، جواب دو۔ یہودی نہیں تھے؟ عیسائی ہوں گے؟ وہ بھی نہیں تھے۔ کون تھے؟ مکے کے مشرکین تھے؟ نہیں، وہ بھی نہیں تھے۔ کون تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے، او بھائی میری بات سنیں، اللہ کہہ رہا ہے رسول کی مخالفت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ بعد اس کے ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت قرآن ہے، اور صحابہ کے رستے بقول آپ کے، میں نے نہیں کہا بھائی، یہ آپ لوگ کہہ رہے تھے سب ابھی کہ کون ہے اس سے مراد؟ اس سے مراد صحابہ، یہ آپ سب نے کہا ہے، صحیح؟ رسول کی مخالفت نہیں ہوگی، ہدایت کی مخالفت نہیں ہوگی، اور صحابہ کے رستے کے علاوہ کوئی رستہ؟ یہ ہے قرآن نے دلیل آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ جو اگر ایسا نہیں ہوا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جدھر وہ گھومنا چاہ رہا ہے ہم ادھر ہی اس کو پھیر دیں گے، گویا گمراہ کر دیں گے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور میرے بھائی، اگر آپ خود کو کہتے ہو کہ ہم ہدایت کے اوپر ہیں، تو آپ کی دلیل رسول، قرآن اور صحابہ ہونے چاہیے۔ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ ہونا چاہیے، جو قرآن نے کہا وہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کے ماننے والے ہیں تو یہ آپ کے دلائل ہونے چاہیے۔ اگر یہ آپ کے دلائل ہیں تو ذرا سمجھیں، اس میں یہ کہ جو رسول ہیں، رسول کون ہے؟ مسلمہ کذاب۔ ٹھہر جاؤ، یہ جواب دینے سے پہلے سوچ لینا، میں ایک دم سوال کر رہا ہوں، یہ ایک دم جواب بھی دے دیتے ہو، لیکن ذرا سمجھ لیا کرو صحیح دے رہے ہو تو یا غلط دے رہے ہو تو۔ میں نے کہا یہ رسول کون ہے؟ غلام احمد قادیانی۔ یہ کون ہے یہ رسول؟ یہ رسول کون ہے اس آیت کے اندر جس نے بتایا کہ یہ رسول ہے؟ یہ کون ہے؟ تو یہ سمجھو نا ذرا بات کو کہ اس آیت میں مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ نہیں، اللہ نے کہیں بھی نہیں بتایا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ اس آیت میں رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جو آیت ہے نا وما محمد الا رسول، وہاں محمد ہے، لیکن اس آیت میں رسول محمد ہے، یہ کس نے بتایا؟ جہاں رسول کا نام محمد آ گیا وہاں تو ہے ہی محمد، جہاں موسیٰ کا نام آیا وہ ہے ہی موسیٰ، جہاں عیسیٰ کا نام آیا وہ ہے عیسیٰ، لیکن اس آیت میں کون مراد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پہ چلے گا ادھر ہی اس کو پھیر دیں گے، ادھر ہی اس کو پھیر دیں گے۔
او اللہ کے بندوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تم جس رسالت پر ایمان لانے کی بات کرتے ہو، اس رسالت پہ تم ہم سے کئی سالوں پہلے ایمان لانے والے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ظلم مت کرو اپنے ساتھ، ظلم مت کرو، انصاف کرو اپنے ساتھ، انصاف کرو۔ تم آج اسی رسول پہ ایمان لا کر کامیاب ہو جاؤ، وہ اسی رسول پہ ایمان لا کے ناکام ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا سمجھو تو صحیح اس بات کو، ہے بھائی؟ اچھا، اس آیت میں ہدایت سے مراد کیا چیز ہے؟ یہ ہم نے پڑھا نا ابھی، وہ تھے 60 پارے۔ کتنے تھے؟ 60 ہیں؟ 60 پارے تھے؟ کتنے تھے؟ یہ کس نے بتایا؟ تاج کمپنی نے؟ کس نے بتایا؟ یہ جن کے سامنے یہ قرآن جبرائیل لے کر آتے تھے نا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام نے بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کے من الجنۃ والناس تک یہ قرآن مجید ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے برا کر دیا ان کے لیے کفر کو، کبیرہ گناہوں کو اور نافرمانی کو، ہم نے ان کے لیے ناپسندیدہ کر دیا۔ جبھی تو وہ اس لائق ہوئے رسول کے رسالت کو آگے لے کے چلے، قرآن کو آگے لے کے چلے، اور اس مومنین کا جو رستہ ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ جو دین ہے، اس کو آگے لے کے چلے۔ اب آپ ذرا سمجھنا، غور کرنا ذرا اس بات پہ، جب آپ نے ان کی طرف ان باتوں کا انتصاب کر دیا کہ جس کے نیچے میں عدالت ساکت ہو جاتی ہے، کسی راوی کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، تو اس کے بعد نہ آپ ان سے قرآن لے سکتے ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت لے سکتے ہیں۔ لیں گے بھی کیسے؟ آپ کس طرح لے سکتے ہیں؟ اب آدمی ایک بیٹھ کر آپ کو کہتا ہے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آگے، ذرا دیکھنا، آدمی بیٹھ کر آپ کو کہتا ہے کہ صحابہ نے اسلام قبول تو کیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تو لائے تھے، لیکن آپ کے انتقال کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے۔ نہیں، دیکھو تو عقیدت میں مت آنا کہ میں بول رہا ہوں تم عقیدت میں آ جاؤ، یہ ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی آدمی ذرا سا نا تھوڑا سا وہ ہپنوٹائز کرتا ہے، آدمی فوراً اس کی باتیں بول، ہاں بول رہا ہے۔ عقیدت میں نہیں آنا، سنو توجہ سے میری بات۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان تو لے کر آئے، لیکن اس کے بعد وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، آپ کے انتقال کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے۔ کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ ہے ایسی کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس؟ یار لوگوں نے اس کے لیے روایتیں اپنی کتابوں میں نقل کر رکھی ہیں، پورے ابواب ہیں، پورا باب ہیں، ایک ایک باب میں 47 روایات موجود ہیں۔ لو تمہیں روایات ہی لینی ہے نا، روایات لو تمہیں ہم تاریخی روایات نکال کے دیتے ہیں، یہ لے لو۔ کہتے ہیں 3 کے سوا سارے مرتد ہو گئے تھے، اور ان 3 کے اندر معذرت کے ساتھ 3 نام بتا دیتا ہوں، باقی آپ سمجھ جاؤ گے کہ کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ ابو ذر، مقداد، سلمان فارسی۔ ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، سلمان فارسی، 3 میں کوئی چوتھے کا نام بھی نہیں ہے۔ کوئی بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ او یار ذرا غور تو کرو۔ اب مجھے بتاؤ، صحابہ مرتد ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے؟ ایک دفعہ پھر سوچ لو، نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، بہترین ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے کفر کو ناپسندیدہ کر دیا نا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، پڑھ رہے ہیں نا ہم قرآن کیا ہے؟ ارتداد کیا ہے؟ دوبارہ سے کفر کی طرف لوٹ جانا۔ وہ تو چلاک ہیں، لفظ کفر استعمال نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے لفظ کفر استعمال کیا تو سامنے آیت پڑھ دے گا، ارے یہ بھی تو ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ تیری مانے اللہ کی مانے؟ بھائی سمجھے ہو یا نہیں؟ اللہ عالم الغیب یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پہلا عقیدہ کیا پڑھا ہے ہم نے؟ پہلا عقیدہ کیا پڑھا ہے ہم نے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ماضی ہے مخلوقات کا اور جو مستقبل ہوگا۔ جو ان کا مستقبل ہوگا تمہیں مجھے تاریخ بعد میں بتائے گی، روایات بعد میں بتائیں گی، پہلے اللہ کے علم ہے، وہ پہلے ان کا مستقبل اللہ کے علم ہے۔ کفر اختیار نہیں کریں گے نا؟ ٹھیک ہے،
دیکھ لو کوئی یہ نہ کہہ دے تم تو ان کو معصوم عن الخطا سمجھ رہے ہو، کوئی ایسا نہیں کہتے کوئی. میں نے قرآن پڑھا ہے، اپنی کوئی بات کی ہے، آپ سے پوچھتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ سے پوچھتا جا رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بات کر رہا ہوں تو کوئی کہتے نہیں اپنی بول رہا تھا ساری، ایسا بھی نہیں، یہ بھی سن لیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے والفسوق، فسق کی جمع، فسق کی جمع فسوق، یہ اللہ نے کہا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، ہم نے کھلے جو گناہ ہیں تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیے. قتل و غارت کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. مسلمان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ، ظلم کبیرہ گناہ. اور میرے بھائی آپ بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب میری بات ذرا سمجھے گا. صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے؟ نہیں، عقیدت میں نہیں آنا. سوچ لو ایک دفعہ، سوچ کے جواب دو مجھے. کچھ بھائی سن ہونا شروع ہو گئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں. کچھ ہیں بھائی سن ہوتے آ رہے ہوں. سننا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا دین ہے میرے بھائی. میں بتاؤں کوئی بھی بتائے، بعد میں جا کے تحقیق کر لینا، ابھی تحقیق کر لینا. تحقیق کرو نا. مسئلہ تو یہ کسی ایک بندے کی اندھا دھند تقلید نہیں کرو، مسئلہ یہ ہے. سمجھو ذرا بات کو. میں سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب دو. بھائی صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے؟ دیکھ لو کیا ہے یا نہیں. اب بول دو، اگر کیا تو بول دو، چپ کیوں بیٹھو گا؟ کیا ہے تو پھر اس آیت کا جواب بھی تو آپ سے لیں گے نا. پھر ہم آپ یہ بولو گے کہ ہاں انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، ارادتاً انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ہم اس آیت کا آپ سے جواب لے لیں گے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اور آپ دے بھی دو گے. جب آپ کو ان کے ارادتاً قتل کے دلائل پتہ ہیں تو اس آیت کا جواب بھی تو بتاؤ گا. یہ نہیں بتاؤ گا. آپ ماشاءاللہ اتنے اہل علم ہے نا، اب ہمیں اللہ کا قرآن سمجھائیں گے نا. پھر سب سے پہلے تو وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، صحابہ کرام مرتد نہیں ہوئے تھے. صحابہ کرام مرتد میں نہیں کہہ رہا تھا، یہ سب آپ لوگوں نے کہا ہے. صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹے ارادتاً، یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں. اور ذرا سمجھیں، صحابہ کرام نے ایسے کوئی کبیرہ گناہ ارادتاً نہیں کیے. وجہ ہے اس کی نا، آپ سمجھیں. وجہ یہ ہے کہ تربیت کس نے کی تھی؟ آپ میں نے؟ کس نے؟ تو میرے بھائی اردو میں ہماری کہا کرتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، اور ہندی کے اندر کہا کرتے ہیں اتم سے اتم ملے، ملے نیچ سے نیچ، پانی سے پانی ملے، ملے کیچ سے کیچ. صحبت رنگ لاتی ہے نا. صحابی کہنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ انہوں نے ان کی صحبت اختیار کی. اب ذرا سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غاصب تھے، گو اگر ہوتے تو صحابہ بھی ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالم تھے، گو اگر ہوتے تو صحابہ بھی ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ حق تلفی کرنے والے تھے، گو اگر ایسے ہوتے تو صحابہ بھی ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، تو تبھی صحابہ کیا بنے؟ صحابہ بنے عادل، صحابہ بنے رحم دل، صحابہ بنے ایثار اور قربانی کے یعنی کہ پہاڑ، صحابہ بنے اس دین کی ترقی و ترویج کے لیے اپنے جان مال لگا دینے والے، صحابہ بنے فرما بردار. صحابہ کے لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا نا یہ ہے وہ گروہ، وہ میں آپ تھوڑی تھے. مجھے ذرا اچھا چلو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو، میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں، آپ لوگ ہی کلیئر کر دینا. یہ سورہ بقرہ میں جو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وہ گروہ کہ جن کے سامنے جب اللہ کی وحی اترتی ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، تو اس سے مراد کون لوگ تھے ذرا بتانا؟ کیونکہ اللہ نے اسی صورت میں ایک جگہ کہہ دیا ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کی حالت یہ تھی کہ وہ کہتا تھا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور فرما برداری کریں گے اور نافرمانی کریں گے. اس سے مراد یہودی تھی. پڑھ لو آپ اس صورت کی اس آیت سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیت آتی ہے اس کی تفسیر پڑھ لو. تمام مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد یہودی تھے. وہ کہتے تھے ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانتے، ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانتے. لیکن یہ جو دوسرا گروہ ہے کہ جس کے لیے آخر میں اللہ نے کہا ہے سمعنا، تو یہ کون لوگ؟ ہمارا والا تو کہہ رہا ہے نہیں وہ آپ ٹھیک ہے، داڑھی کاٹنے کی بھی روایتیں موجود ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہاتھ لٹکانے کی بھی روایتیں موجود ہیں. ہمارا والا تو چونکہ اگرچہ چنانچہ وہ سارے نہیں، ہفتے کے دن شکار ہو سکتا ہے. سمجھے ہو یا نہیں؟ یہ کس کی فطرت ہے؟ یہ سمجھو کہ ہمارا والا تو نکال لیتا ہے، لیکن یہ صحابہ کا واسطہ سمعنا وہ آتا.
ہم نے سنا اور فرما برداری کی. جب تک یہ گروہ موجود ہے اس وقت تک ہم اپنے چور رستے جو نکالتے ہیں وہ نہیں نکال پاتے. یہی وجہ ہے اس گروہ کو سب سے پہلے لوگوں کی نظروں میں مشکوک کرنا ہے, تاکہ ہم اس دین کو ایک فنڈامنٹل ریلیجن کی بجائے ہم اس کو بنا دیں ایک سیکولر ریلیجن. آپ آدمی اپنی مرضی کا مالک ہے, جو چاہے کرتا پھر. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ حدود و قیود کوئی چیز نہیں ہے, جو چاہے کرتا پھر. سنیں ذرا بات. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہی لوگ ہدایت پر ہیں, یہی لوگ ہدایت پر ہیں. یار سمجھو ذرا, یہی لوگ ہدایت پر ہیں. کون لوگ؟ بھائی انہوں نے آپس میں جمل اور صفین لڑی, انہوں نے ایک دوسرے کی نافرمانیاں کی, ایک دوسرے کے گلے کاٹے, منصب کی لڑائیاں لڑی, انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیا کیا اتہامات نہیں ایک دوسرے کے اوپر لگا دیے. وہ دیکھو تاریخ ہمیں کیا کیا بتا رہی ہے نا. اس طرح کے گروہ آپ سمجھیں جن میں آپسی اتحاد نہیں ہو سکتا, جو آپس میں اختلاف کا شکار ہوں, جو مثال کے طور پر ان کی کیفیت یہ ہو, ان کے مقدس گھر کو سمجھنا گھوڑے باندھ دیے گئے ہوں, 1000 عورتوں کی عزتیں لوٹ دی گئی ہوں, کعبۃ اللہ کا پردہ جلا دیا گیا ہو, اور جو کچھ بھی ہمیں بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو گئیں. آپ سمجھنا آپ میرے ہوتے ہوئے یہ سب نہیں ہوا, اور ہمارے ہوتے ہوئے جب یہ سب نہیں ہوا تو ہم تو خود کو تقوی پر, پرہیزگاری کے اوپر حاجی نمازی سب کچھ بنے میں, تو اس کے بعد یہ سب کچھ نہیں ہوا. آپ سمجھیں کہ وہ لوگ کہ جن کے ہوتے بقول آپ کے اور آپ کو بیان کرنے والے کے اگر یہ سارے معاملات ہوئے, وہ ہدایت پر ہو سکتے ہیں؟ یار انصاف تو کریں نا یار. تو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے, یا تو آپ کو بتانے والا جھوٹ بول رہا ہے, یا تو آپ کو بتانے والا جھوٹ بول رہا ہے, غلط نمائندگی کر رہا ہے, اور یا پھر صحابہ واقعی ایسے تھے. جو کو اگر صحابہ ایسے ہوں گے پھر آپ اور میرے ایمانوں کا کوئی اعتبار بچے گا, کیونکہ پھر ہم بتائیں نا ہمارے پاس یہ چیزیں کوئی جبرائیل الگ سے دیکھے گیا ہے کیا؟ بتائیے. اللہ نے کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. ہم نے ان کے لیے برا کر دیا ہے کفر کو, فسق کو, نافرمانی کو, اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. یہ سرٹیفکیٹ اتارا کس نے؟ یہ اللہ مالک الملک نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ اتارا. اچھا پھر ذرا سمجھے گا, اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتن, تم بہترین امت ہو. کون؟ ہم. اللہ ہمیں کہہ رہا, ہمیں کنتم خیر امت, ہم بہترین امت ہیں. بجلی چوری ہم کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, ملاوٹ ہم کرتے ہیں. اب بھائی میرے جھوٹی قسمیں کھا کے مال ہم بیچتے ہیں, نامحرم عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, موبائل پہ ہر قسم کا گند سند ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹی وی ہمارے گھروں میں, بے پردگی ہمارے یہاں, نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے, تہجد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, روزوں سے ہم بھاگتے ہیں, زکوٰۃ سے ہم ہیلے ڈھونڈتے ہیں, حج سے ہم بھاگے ہوئے ہیں, جہاد سے ہم نے منہ چھڑایا ہوا ہے. آپ بتائیں لیکن کنتم خیر امتن کے اندر کون داخل ہے؟ یا تو ہم ہیں یا پپیتے ہیں, یا تو ہم ہوں گے یا پھر پپیتے ہوں گے. بھئی کوئی ایسی کوئی مخلوق ہوگی نا کوئی جو کنتم خیر امتن میں داخل ہے, تو پھر اس کے بعد پتہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہودی, عیسائی. کیونکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر تمام مفسرین کا اجماع ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود و نصارہ ہے. مغضوب علیہم یہود اور ضالین نصارہ. تو خیر امتن میں کون ہے؟ او بھائی خیر امتن میں کون ہے؟ صحابہ کرام. کنتم خیر امتن, تم بہترین امت ہو, تم. اچھا آپ دیکھنا ذرا بات کو, ہم نے سنا کنتم خیر امتن سے مراد صحابہ کرام, اب ہمارا والا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو منصب کے پیچھے ایک دوسرے کے گلے کاٹے انہوں نے. اللہ کہہ رہا ہے ان کو کنتم خیر امتن, یعنی اس کا مطلب جنہیں آپ ظالم کرو انہیں اللہ کہہ رہا ہے خیر امتن. اس کا مطلب یہ ہوا ظالم اللہ کی نظر میں خیر امتن ہوتے ہیں. ایسا ہے, غاصب, جھوٹے, سازشیں رچنے والے. کنتم خیر امتن, تم بہترین امت. اخرجت للناس, ہم نے تمہیں لوگوں کے درمیان سے چنا ہے. اور یہ ہے سب سے بڑی بات, اخرجت للناس, ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں چنا ہے. تم باپ داداؤں کی طرف سے مسلمان نہیں ہو. میرے آپ کے باپ دادا
ہمارا تو مسئلہ یہ نا کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں تو اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون تھے؟ اللہ ان کے لیے خود بتا رہا ہے. آپ میں کوئی ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی روایات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے درمیان سے چنا ہے. صحابہ کو ہدایت کس نے دی ہے؟ چلو اب ایک روایت پڑھ کے سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں ان دو میں سے کسی ایک سے اپنے دین کی خدمت لے لے. عمر بن حشام یا عمر بن حشام کون ہے؟ ابو جہل. عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے اپنے دین کی خدمت لے لے. جسے اللہ نے چاہا چنا تو وہ کون تھے؟ کون تھے؟ کون چنتا ہے؟ تو اللہ نے کس کو چنا؟ ذرا دیکھنا بات کو. اللہ رب العزت نے چنا ہجرت سے پہلے والے لوگوں کو، اللہ نے چنا ہجرت سے پہلے والے لوگوں کو، لیکن اللہ نے ہجرت کے بعد والوں کو نہیں چنا ہوگا، ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد والوں کو بھی چننا ہو گیا لیکن غزوہ بدر کے بعد والوں کو چنا ہوگا، ایسا ہے؟ اللہ نے غزوہ بدر، غزوہ احد تک بھی سب کو چنا اور فتح مکہ کے بعد والوں کو نہیں. ان کو اللہ نے نہیں چنا ہوگا. ان کے لیے کوئی ہمارے اور کوئی طریقے ہیں بات کرنے کے؟ یہ فتح مکہ والوں کو کس نے ہدایت دی ہوگی؟ یار بتاؤ تو صحیح. نہیں یار ٹھیک ہے صحیح ہے، آپ نے کہا میں نہیں بول رہا ہوں. ہاں لیکن اگر آپ نے اس کے علاوہ کچھ اور بولا تو اس کی دلیل لوں گا جو بھی بولے گا اس کے حوالے سے. یہ سن ذرا بات. کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہجرت سے پہلے والوں کو، ہجرت والوں کو، ہجرت کے بعد والوں کو، غزوہ بدر سے پہلے والوں کو، غزوہ احد کے بعد والوں کو، غزوہ احزاب سے پہلے والوں کو، فتح مکہ کے بعد والوں کو، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہوا آخری جو بھی آ کے اس میں شریک ہوا، اس تک بھی جتنے بھی حضرات ہدایت قبول کر کے آ رہے ہیں اس آیت کی روح سے کہ اللہ کہتا ہے اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے درمیان سے نکالا ہے، ثابت کرتا ہے کہ انہیں ہدایت کس نے دی، ان کو اس دین حنیف کے لیے کس نے چنا؟ اللہ مالک الملک نے. اور پھر مقصد تھا اس کا مقصد تھا اللہ کہتا ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دو گے، تم برائیوں سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان لاؤ گے. تم نیکیوں کا حکم دو گے، تم برائیوں سے روکو گے. کون؟ امام صاحب، خطیب صاحب، حاجی صاحب. یار بتا تو دو. تبلیغی جماعت جائے گی، تبلیغی جماعت جائے گی، مسجد میں اجتماع ہوگا، گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا. بتا تو دو یار کون مراد ہیں یہ لوگ؟ آپ دوسرا کو لا کر تو دکھاؤ. آ ہی نہیں سکتا. یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، بت پرست ہوں گے. وہ تؤمنون باللہ تو ایک ایسا اس میں قرینہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نکال کے نہیں دی جا سکتی کہ صحابہ کے علاوہ دوسرا اس کا نام آ جائے. صحابہ کے علاوہ کون اس وقت توحید پرست تھا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہ کام جو کریں گے نا کنتم خیر امۃ میں کون داخل ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اللہ پہ ایمان لانے والے داخل ہیں. برائیوں سے روکیں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے. اچھا اب میں آپ کے ہاتھ کھڑے کرواؤں گا. آپ نے سب نے ہاتھ کھڑے کرنے، مجھے بتائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برائیوں سے روکا؟ ہاتھ کھڑے کریں. نیکیوں کا حکم دیا؟ بھئی یار سوچ لو یار ایک دفعہ، تم غلطی کر رہے ہو بہت بڑی. یہ دیکھ لو، یہ تم نے جو ہاتھ کھڑے کر دیے نا میری بات پہ، غلطی کر رہے ہو تم. ایک دفعہ پھر سوچ لو. میں اپنا سوال دہرا دیتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برائیوں سے روکا، نیکیوں کا حکم دیا، ٹھیک ہے. اچھا ایسا تو نہیں تھا خود نے ہی برائیاں کرنی شروع کر دیں؟ نہیں ایسا نہیں. پھر اگر ابھی کھڑے ہو کے جب سوال جواب کی باری آئی اور کسی نے کہہ دیا یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، تو ابھی تو کہہ رہے ہو. اور پھر ابھی سوال جواب کی جب باری آئی اور کسی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا وہ دیکھو فلاں روایت، وہ دیکھو فلاں تاریخ، وہ دیکھو فلاں، میں سب دیکھوں گا لیکن پہلے آپ کے ایمان سے پوچھ رہا ہوں اس آیت میں کتنا ایمان ہے یہ بتاؤ سب سے پہلے. ڈرامے بازی نہیں، ڈرامے بازی بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے اندر کون لوگ ہیں
کیونکہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ صحابہ نے برائیاں کی ہیں تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ پھر تو اللہ کی بات ہی ثابت نہیں ہوتی ہے. چھوڑو اور راوی کیا بیان کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے, لیکن جو اللہ نے کہا ہے وہ کس حد تک ثابت ہوا ہے یہ بھی تو ذرا دیکھو نا. صحابہ نے جو برائیوں سے روکا اور نیکیوں کا حکم دیا, اس کے نتیجے میں کوئی پھل آیا نہیں آیا؟ کوئی پھل آیا تھا؟ کون لوگ تھے وہ؟ سب ختم ہو گئے تھے. پھر ہوا یہ تھا کہ قرآن ہمیں غار میں سے ملا تھا. چلا گیا تھا نا غار میں قرآن. بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے قرآن غار میں چلا گیا تھا, تفصیل میں جا نہیں رہا ہوں. یہ قرآن ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ ارے نہیں, بالکل بھی نہیں. صحابہ کرام کو جو کہا گیا کہ تم برائیوں سے روکو گے, تم نیکیوں کا حکم دو گے, انہوں نے یہی کام کیا. نتیجے میں تابعین کی جماعت کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے محنت کی تو تبع تابعین کی جماعت کھڑی ہوئی تھی. تو یہ قرآن تین طرح سے روایتاً, قراتاً اور سینہ و سینہ, یعنی حفظ کے نتیجے میں تین طریقوں سے روایت ہو کر آیا امت میں. پہلے راوی کون ہے؟ پہلے راوی کون ہے؟ صحابہ. سمجھو یا نہیں؟ کیا بات دلیل قرآن سے دو گے؟ ہاں, قرآن دیا کس نے تھا؟ انہی ظالموں نے تو دیا تھا, انہی قاتلوں نے تو دیا تھا. اور نہیں سمجھو بات کو؟ اور بھائی ذرا سمجھنا, حوض کوثر پہ ایک جماعت آنے والی ہے جو جماعت صحابہ کی ہے, اور انہیں حوض کوثر سے روکا جائے گا, اور انہیں حوض کوثر سے روک کے بتایا جائے گا یہ بدعتی تھے, اور میں اور آپ جنتی ہیں. کمال ہے بھائی, کمال ہے, کمال ہے. یقین کریں ایسا کمال ہے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی. گویا انسان جب اپنا دماغ اٹھا کر 12 مہینے کے لیے فریج کے اوپر والے کھانے میں رکھ دینا, تب یہ حرکتیں ہوتی ہیں, تب یہ والی حرکتیں ہوتی ہیں. کہ آپ ذرا سمجھیں, وہ بدعت نکالنے کے لیے پہلے زمانہ بھی تو چاہیے کہ وہ بدعت نکالیں. بدعت بھی ایک زمانے کے بعد نکلے گی نا بھائی. سنت یوں موجود ہے اور دنیا کرتی نظر آ رہی ہے, تو بدعت کا فوراً نکل جائے گا اور سب قبول بھی کر لیں گے. ہاں بھائی بدعت نکل گئی, قبول کر لو. ارے بھائی بدعت نکلنے کے لیے سنت سے ایک زمانہ چاہیے. اگر یہ جو بدعتی گروہ کہ جس کو حوض کوثر سے روکا جائے گا اور جس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا بقول آپ کے, اگر وہ صحابہ ہیں تو آپ سمجھو تو صحیح, آپ کون سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہو؟ یہ قرآن پر عمل کرنے کے نتیجے میں پہلے زمانے میں بدعات کا شکار ہو گئے. آپ کن کے مقابلے میں, کن بدعتیوں کے مقابلے میں قرآن پیش کر رہے ہو؟ آج کیا کیفیت ہے کہ جب بدعتیوں کو بدعات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم انہیں قرآن اور حدیث آگے پیش کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اس قرآن اور حدیث پر اگر آ جاؤ تو بدعات کا سلسلہ ختم ہو جائے, لوگ سنت پر عامل ہو جائیں. سورہ نساء آیت نمبر 59 ثابت ہو جائے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وہی قرآن جب ان صحابہ کے ہاتھ میں تھا وہ بدعات کے رسیہ ہو گئے, تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ یہ قرآن آپ جب بدعتیوں کے آگے پیش کرو گے تو وہ سنت پہ آ جائیں گے؟ آدمی خود سے بس انصاف کرنے والا تو بنے نا. آدمی نکلے اس شہر سے باہر کہ جو شہر اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے کہ نہیں جی اسی قرآن کے یہی راوی, یہی اصل میں خدا نخواستہ مرتد ظالم فاسق قسم کے لوگ تھے. نعوذ باللہ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. صحابہ بہترین امت ہے, بہترین امت ہے. اور ذرا سننا, دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے اسی طریقے سے تم میں امت وسط بنایا. بھائی یار یہ توجہ سن, تھوڑی سی باریک بات ہے لیکن سمجھ لو گے بہت کام آئے گی انشاءاللہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وسط سے مراد اس آیت کے اندر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل. کیا ہے اس سے مراد؟ عدل. گویا صحابہ ہوں گے عادل. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں بنایا ہے عادل امت, ہم نے تمہیں بنایا ہے عادل امت. یار بتا دو یہ قرآن کی آیت بھی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور اچھا بتا دیتا ہوں, سن ترمذی کتاب التفسیر اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر واضح طور پہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. پوچھا صحابہ نے, اور کوئی بھی تفسیر اٹھا لو, اس کی تفسیر, اس آیت کی تفسیر میں کوئی بھی تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ, قرطبی اٹھاؤ, یا جو آپ کا دل کرے وہ تفسیر اٹھاؤ, تفہیم القرآن اٹھا لو,
جدید دور کی تفاسیر میں تفسیر القرآن اٹھا لو، احسن البیان اٹھا لو، جو آپ کا دل کرے وہ تفسیر اٹھا لو. پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ امت وسط سے مراد کیا؟ فرمایا امت عادل، یعنی صحابہ بنے امت عادل. عادل ہے ظالم کی ضد. او بھائی عادل ظالم کی ضد ہوتا ہے میرے بھائی. گو اگر تم صحابہ کی طرف ظلم کا انتصاب کر دو تو تم قرآن کی ساتھ کو جھٹلا رہے ہو کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں امت وسط امت عدل بنایا، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں وہ امت عدل نہیں تھے، وہ تو امت ظالم تھے. اب بتاؤ، اب تاریخی کتابیں اٹھائیں بھائی، اب پہلے تاریخی کتابیں اٹھائیں، لوگوں کے بیان کردہ تراجم و پس منظر اٹھائیں، یا سب سے پہلے قرآن کی ان آیتوں پہ ایمان لے کے آئیں اور اس ایمان کی نظر میں وہ ساری چیزیں دیکھیں. یار لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنے نہیں دیتے. نہیں، بات یہ نہیں کہ آپ کو دیکھنے نہیں دیتے، مسئلہ یہ تھا آپ میں اتنی باریکیوں سے چیزوں کو سیکھنے کی دلچسپی نہیں تھی. آج ہو گئی ہے، ساتھ بیٹھ جاؤ سیکھ لو. علماء کس لیے؟ جب تک تمہاری اپنی دلچسپی نہیں، تمہاری دلچسپی جب رفع دین کے مسائل تک نہیں تھی، کون تمہیں گھر میں آ کے سنا کے گیا تھا؟ جب کبھی کسی نے بولا کہ رفع دین کے مسائل ہم سے چھپائے گئے تھے؟ جب تمہاری دلچسپی قبر پرستی کے مسائل کے اوپر نہیں تھی، تب تمہیں قبر پرستی کے مسائل نہیں پتہ تھے، تو کیا کوئی یہ تھی بات کہ تم سے قبر پرستی کے مسائل چھپائے ہوئے تھے کہ قبر پرستی شرک ہے؟ اصل مسئلہ تو میری آپ کی دلچسپی کا ہے کہ جو چیز ہم سیکھنا چاہتے ہیں اسی کے لیے تو آگے بڑھتے ہیں، اور جب جس سے سیکھنا ہوتا ہے اس کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، نتیجتاً گمراہ ہوتے ہیں. میڈیکل اسٹور پہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے پیٹ کے درد کی گولی دے دو. اس نے پیٹ کے درد کی گولی دے دی، چلا گیا، کھا لی. اگلے دن آگے کہہ رہا ہے پیٹ کے درد کی گولی دے دو. اس نے پیٹ کے درد کی گولی دے دی، چلا گیا. پھر اگلے دن آیا، پیٹ کے درد کی گولی دے دو. وہ کہہ رہا بھائی پچھلے 3 دن سے تو مجھ سے پیٹ کے درد کی گولی لے کے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا ہے میرے یہاں پر درد ہو رہا ہے. کہاں درد ہو رہا ہے؟ یہ یہاں پر میرے درد ہو رہا ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے پیٹ کا درد نہیں اپینڈکس کا درد ہو رہا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ جاؤ ڈاکٹر کے پاس، مرنے میں تمہارے کچھ ہی دیر رہ گئی ہے، نکلو. تو جس کو آپ پیٹ کا درد سمجھ کے فلیجل اور فلاں فلاں گولیاں کھا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے میں بڑا محقق والا کام کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں تلے ہوئے تھے. بالکل اسی طریقے سے آپ جو خود کو آج محقق بن کر جو آپ یعنی وہ فلانی اپلیکیشن کھول کے دیکھ لیے فلانا یہ کتاب کیا ہو بھی جی میں بڑی تحقیق کر رہا ہوں. آپ تحقیق نہیں کر رہے، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو. تحقیق اس چیز کا نام نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے تحقیق کے اسلوب بتایا. ابھی ہم دوسرے نقطے کی طرف جا رہے ہیں، اس دوسرے نقطے کو سمجھ لیں. اللہ رب العزت نے اسلوب بتایا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسانیت کو تخلیق کیا ہے. کیا حکم دیا؟ پڑھو یا ویڈیو دیکھو. میری اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری ویڈیو دیکھو، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کی ہے. پڑھ نہیں رہا، ویڈیو دیکھ رہا ہے. بڑا کمال کر رہا ہے بھائی، بہت تحقیق ہو رہی ہے، کمال ہو رہا ہے، زبردست. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو. اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، میں پڑھ نہیں رہا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پڑھ نہیں پا رہے تو ویڈیو دیکھو. نہیں، اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو علماء سے پوچھ لو. بھائی میرے وہی نا کہ اگر تمہیں مرض کی دوا پتا ہے میڈیکل سے لو، نہیں پتا بھائی بیڑا غرق مت کروا، اپنا ڈاکٹر کو دکھا دے. کچھ آ رہی ہے بات سمجھ میں یا نہیں؟ نہیں، وہ ہوا یہ تھا کہ میں جو نا ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے گیا، میں نے ان کو دکھایا، انہوں نے دوا لکھ کے دی، مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. یہ کس حالت میں بولتا ہو پایا گیا وہ جو اپنی قبر کھود رہا ہے، خود اپنی قبر کھود رہا ہے. کیا ہوا؟ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، کوئی فائدہ نہیں. یہ سیم وہ والی بات ہے. میں مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب نے میرے مسئلے کا جواب نہیں دیا. ابھی تجھے بولا کس نے؟ تو ایک مولوی صاحب کے پاس فیصلہ کر لے، ہو گیا کہ اور چلا جا. جیسے کہ تجھے ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا، تو دوسرے کے پاس جاتا ہے، تیسرے کے پاس جاتا ہے، چوتھے کے پاس جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں کر، ایسا نہیں کر کہ میں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا، ایسا نہیں کر کہ ایک مولوی کو دکھایا، ایسا مت کر. سیکھ.
جن محدثین کے منہج پر آج ہم آپ ہیں، جن امام بخاری، جن امام مسلم، جن محدثین کی ہم باتیں کرتے ہیں، ان کی کیفیت یہ تھی 1,000 اساتذہ سے انہوں نے اس دین کا علم حاصل کرا اور اس کے لیے انہوں نے 3 بر اعظموں کا سفر کیا ہے۔ ہماری کیفیت یہ ایک محلے سے چل کر دوسرے محلے تک، یا ایک قصبے سے لے کے دوسرے قصبے تک، یا ایک شہر سے لے کے دوسرے شہر تک کسی عالم کے سامنے جا کے دانوئے تلمس طے کرنے کے اندر ہم اپنی جو ہے گستاخی سمجھتے ہیں، ہم کوئی اپنا ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو سیکھو، یہ تھوڑی طریقہ ہے کہ آپ نے کسی ایک کے اندر تقلید شروع کر دی، اور یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے دین کے بنیادی راوی ہیں، ایک شخص آپ کی نظروں میں ان کو مشکوک کر کے دکھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ سے آپ کا دین ضائع ہونے ہی والا ہے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ آپ اس کے لیے علماء کرام سے سننے، سیکھنے کو، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کو اس بات کا بھی اعتراف ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی دیکھنا اعتراف کیسے ہوگا، دیکھنا آپ میں سے جو آدمی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے ہاتھ کھڑے کریں۔ نہیں۔ آپ میں سے جو شخص حدیث کی شرح کر سکتا ہے ہاتھ کھڑے کریں۔ یہ بھی نہیں ہے۔ آپ میں سے جو شخص سند و متن کے علل سے واقف ہو، ان باریک کمزوریوں سے واقف ہو جن سے کسی روایت کے صحت یا ضعف کی بحث ہوتی ہے۔ نہیں۔ راویوں کے حالات زندگی جانتا ہو، یہ بھی نہیں۔ احادیث میں موجود جو فقہی نکات ہیں ان سے واقف ہو، یہ بھی نہیں۔ ناسخ و منسوخ جانتا ہو، راجح و مرجوح جانتا ہو۔ اور یار کوئی تو بات ہم جانتے ہو نا، دین کے تحقیقی کچھ بھی تو نہیں جانتے، پھر اس کے بعد آخر یہ کس بات کا تکبر ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں علماء سے نہیں سیکھیں گے؟ بھائی کیا ایسا آپ کو تکبر ہے؟ خود تو اپنے ساتھ انصاف کرو نا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جانتے تم کچھ بھی نہیں ہو اور کہہ رہے ہو ہمیں تحقیق کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ ابے بھائی تمہیں چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد اینڈ لا کیا رہے ہو تم ہمارے سامنے، یہ بھی تو دیکھو۔ گو آج اگر تم یہ ساری چیزیں جانتے تو تمہارا یہ حال ہوتا۔ کہنے لگے میں نے ایک ویڈیو کے اندر دیکھا تھا ڈاکٹر کو آپریشن کرتے ہوئے، اب بس آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھول دو، میں ہر طرح آپریشن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بتائیے ہے بھائی آپریشن کرنے کے لیے تیار ہے؟ بتائیے ذرا۔ یہ تو وہ والے ڈاکٹر والی حرکت بھی نہیں کرے گا جس نے کینچی چھوڑ دی تھی اندر، یہ تو اس سے بھی آگے کی کوئی کام کر کے دکھائے گا۔ تو سمجھے ذرا، یہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ واقعی آپ پڑھیے، واقعی دین یہی کہتا ہے، دین میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے۔ آپ پڑھیے، پڑھنے میں جہاں اغلاط ہو جاتی ہیں آپ علماء سے پوچھیے۔ یہ طریقہ ہے تحقیق کا، یہ تھوڑی طریقہ ہے ویڈیو دیکھا، 2 کتابیں کھول کے دیکھی، ویسے ہی ترجمہ کچھ نظر آ، ہاں اسلام 360 میں تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے، بس ہو گیا فیصلہ۔ بھلے ترجمہ کرنے والا وحید الصمد رافضی ہو، اور کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہم تو آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا صحابہ پہ نہیں ہوئی، آمنا و صدقنا امام ابو حنیفہ پہ نہیں ہوئی، آمنا و صدقنا احمد رضا خان صاحب بریلوی پہ نہیں ہوئی، آمنا و صدقنا غوث پاک پہ نہیں ہوئی، لیکن آمنا و صدقنا وحید الصمد پہ ہو گئی۔ اور کچھ سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ یہ ہے بات۔ انصاف کریں اپنے ساتھ۔ آپ سے قطعی یہ نہیں کہا جا رہا کہ فلاں کو نہ سنیں یا فلاں کو نہ سنیں، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے جو سنتے ہیں مسلمات کے خلاف پاتے ہیں اس کی تحقیق کیا کریں، علماء سے رجوع کیا کریں، اس میں آپ کی کوئی عزت کم نہیں ہوگی۔ اب ہم تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ٹھیک ہے۔ ذہنی طور پہ اصل مسئلہ ہوتا ہے تھکنے کا، کہ میں آپ کو اتنا زیادہ بور کر رہا ہوں کہ آپ ذہنی طور پہ تھک گئے اور میری مربت میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا۔ تھک گئے ہو؟ نہیں۔ ابھی تیسرا اور آخری نقطہ ہے، اس پہ بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ذرا سمجھنا، اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، کیا فرمایا؟ ایک آیت چلے گی، دیکھو ایک آیت، آپ کا قرآن کے ایک ایک لفظ پہ ایمان ہے نا، دیکھو ایک آیت چلے گی، بس ایک آیت سمجھنا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہ والے ہیں پہ بحث نہیں کر رہے ہم، اور آپ کو ٹینشن ہو جائے یہ بھی وہ کوئی ہیں پہ بحث کر رہے ہیں، وہ والے ہیں پہ بھی کریں گے، بعد میں کریں گے سوالات۔ اس میں دیکھیں ذرا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بھائی ہیں، رسول ہیں، اور کیسے ہیں؟ رسول بھی کیسے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی رسول
نہ کوئی اگلا نہ پچھلا، نہ کوئی کالا نہ گورا، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، نہ کوئی عربی نہ کوئی اجمئی، کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی عورت نہ مرد، کوئی بھی نہیں ہوگا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ آخری رسول اور نبی ہیں، محمد الرسول اللہ. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں بتاؤں آپ کے ساتھ کون ہے. آپ کے ساتھ ہیں خدیجہ. بھائی سب سے پہلے غار ہرا سے اتر کے آتے ہی سامنے پہلے کس سے ہوئی ہے بات؟ اور کس نے تصدیق کی سب سے پہلے؟ سب سے پہلے تصدیق کس نے کی ہے؟ سب سے پہلے آپ کے اہل بیت نے آپ کی تصدیق کی ہے سب سے پہلے. اور اہل بیت میں سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے بیوی نے کی ہے، بیوی نے. یار لوگ مسئلہ سمجھا رہے ہیں 5 ہیں، وہ 5 ہیں مگر وہ 5 بھی ہیں، وہ 5 ہی ہیں کہ بحث نہیں ہے. وہ 5 بھی ہیں، وہ 5 ہی ہیں کہ بحث نہیں ہے. سنو ذرا بات. سب سے پہلے تصدیق کس نے کی ہے؟ اہل بیت نے. اور اہل بیت میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والی کون ہے؟ بیوی ہیں. ایمان لے آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسے ہی ہے. ابو بکر ایمان لائے، علی بن ابی طالب ایمان لائے، ایسا ہے. بلال ایمان لے کے آئے، سمیہ ایمان لے کے آئیں. بھائی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، سنو ذرا توجہ سے بات سننا. بھائی آپ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ایک ایسی صداقت ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جس کو جھٹلایا تو پورا دین ختم. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ کون ہیں؟ وہ آپ کے اہل بیت بھی ہیں، وہ آپ کے غلام بھی ہیں، اور وہ آپ پہ ایمان لانے والے لوگ بھی ہیں. مثلا دوبارہ سے دیکھ لو، خدیجہ بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، علی بھی ہیں، اور بلال یا سمیہ بھی ہیں. ایسے ہی ہے نا. ایمان لانے والے آپ کے اہل بیت بھی ہیں، باہر کے لوگ بھی ہیں، اور آپ کے غلام بھی ہیں. سنو، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ناقابل تردید. اور آپ کے جو ساتھ ہیں یہ ناقابل تردید ہے. ایک ہی آیت ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب بھائی سمجھنا ذرا بات کو. اللہ کہتا ہے، وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا مخلوق کی صفات کا خالق کون ہے؟ وہ اللہ جو جانتا ہے ماضی کو اور مستقبل کو، جو صحابہ کے مستقبل کو بھی جانتا تھا جیسے آپ اور میرے مستقبل کو. اور یہ چھوڑو نا، وہ جیسے بنی اسرائیل کے مستقبل کو جانتا تھا، جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 کے حوالے سے پڑھا کہ 2 مرتبہ تم فساد کرو گے. 2 مرتبہ اللہ نے اپنے علم سے جانا تو کہہ دیا تم اے بنی اسرائیلی امت 2 مرتبہ فساد کا شکار ہو گیا. ابھی ہم نے پڑھا بالکل اسی طرح صحابہ کو جانا تو فرمایا وہ کون ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار کے لیے سخت ترین ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. اللہ صحیح کہہ رہا ہے، اپنے علم سے کہہ رہا ہے، صحابہ کو جان کے کہہ رہا ہے، مستقبل کو بھی. اور وہ جو جمل اور صفین ہے وہ بھی نہیں. یہاں وہ سب کچھ جو آپ کے دماغ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف نفرتیں اجاگر کرنے کے لیے بھرا جا رہا ہے، آپ سے پہلے اللہ نے جانا اور جان کے کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار کے لیے سخت ترین، آپس میں رحم دل ہیں. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں آپس میں ایک دوسرے سے سخت ترین تھے تو ہم نے قرآن کی اس آیت کو جھٹلا دیا نا میرے بھائی. بات تو سمجھے نا ذرا. اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات. جب علماء عامین کو کہتے ہیں نا او بھائی مشاجرات صحابہ پہ گفتگو نہ کرو، جو علماء کہتے ہیں نا صحابہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، عام لوگوں کو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو قرآن کی آیات کا پتہ نہیں ہے، ہمیں ان کے معنی مفہوم کا پتہ نہیں ہے، ہمیں ان عقائد کا پتہ نہیں ہے جو صحابہ کے بارے میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب نے ہمیں دی ہے. اور سب سمجھ لو اس بات کو کہ سب سے پہلے دلیل اللہ کی کتاب ہی تھی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. ابھی تو پڑھا تھا. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پر جنگ مسلط کی جائے گی. تم پر جنگ، اے یار بات سن لو میری، تم پر جنگ مسلط کی جائے گی
اور پوچھنے والا پوچھے گا کیا تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں؟ نہیں سمجھے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ پوچھنے والا یہ نہیں پوچھے گا تم میں علی بن ابی طالب ہیں، خالد بن ولید ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عمر بن الخطاب ہیں. وہ تمام صحابہ میں سے کسی کا بھی نام نہیں لے رہا جو جرنیل تھے، جو کمانڈرز تھے، جو فاتح تھے. کسی نے روم فتح کیا، کسی نے مصر فتح کیا، کسی نے فارس فتح کیا، کسی نے خیبر فتح کیا، کسی نے کچھ فتح کیا اور کسی نے نہیں. وہ تو سمپل ایک سوال کرے گا کیا تم میں اللہ کے رسول کے صحابی ہیں؟ صحیح بخاری کتاب معرفت و اصحاب النبی کے اندر یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلی روایت یعنی جو دوسری روایت لے کے آئے وہ یہ روایت تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کیا پتہ لگا؟ علی بن ابی طالب ہونا مسئلہ نہیں ہے، سعد بن ابی وقاص ہونا مسئلہ نہیں ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہونا مسئلہ نہیں ہے، خالد بن ولید ہونا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی قسم صحابی ہونا مسئلہ ہے. مسئلہ صحابی ہونا ہے. صحابیت کو سمجھو، صحابیت کو. یہ جو ڈرامے بازی ہے نا فلاں اور فلاں اور فلاں اور اہل شام اور بنو امیہ اور بنو ہاشم اور یہ اور وہ، یہ سب اٹھا کے ایک طرف رکھ دو. تم سے سب سے پہلے جو چیز چھینی جا رہی ہے ان باتوں کے ذریعے تمہارا ایمان چھینا جا رہا ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ تمہیں بنو ہاشم کو دیکھنا ہے یا اہل شام کو، بحث اس یہ سے ہے کہ تم میں صحابی موجود ہے. مسئلہ صحابیت کا ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں فتح دے گا، اللہ تمہیں فتح دے گا. یہ صحابیت کی فضیلت ہے. یہ کیا فضیلت ہے؟ صحابی ہونے کے بعد ان کے مقام و مرتبے ہیں. پھر کوئی علی بن ابی طالب ہے، پھر کوئی خالد بن ولید ہے، پھر کوئی عمر بن الخطاب ہے، پھر کوئی سعد بن ابی وقاص ہے، پھر کوئی ابو عبیدہ بن جراح ہے. پہلے اگر ان کی کوئی پہچان ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس کرنی، خیر الناس کرنی، سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں. خیر و قرون کرنی، جزاک اللہ. خیر و قرون کرنی، سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں. بھائی توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل بھی تھا، یہ نہیں تھا نا؟ ابو لہب بھی تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا. آپ کے زمانے میں تو یہ لوگ بھی تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا کہہ رہے ہیں جو آپ پہ ایمان لے کر آئے، جو آپ کے بعد مرتد نہیں ہو جائیں گے. کوئی ایسی خبر نہیں آئی اللہ کی طرف سے کہ وہ آپ کے بعد مرتد ہو جائیں گے، وہ آپ کے بعد غاصب ہوں گے، وہ کاذب ہوں گے. بھائی بتائیے. اور ایک آخری بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ چلے گا. سنیں ذرا بات کو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ بیان کیا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات اللہ رب العزت نے، جس قسم کا بھی صحابہ کے بارے میں تنقیص آمیز رویہ اختیار کیا جائے گا، چوک کرے گا اللہ اسی کی طرف پلٹا دے گا. دیکھو سورہ بقرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لے کے آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے. کس طرح؟ کہ منصب کے پیچھے تمہیں ایک دوسرے کے لیے سے لڑنا ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے ہیں. ہاں بھائی، اے بھائی بتاؤ یار، اہل بیت کے حقوق چھین لینے یا اہل بیت نے عام کے حقوق چھین لینے، ایسے کچھ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ ان کے حالات پہ مطلع ہے، جبھی تو کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ اس طرح جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کے آئیں جیسے ظالم تھے، جیسے یہ بے وقوف تھے. اچھا آپ دیکھیں، کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کے آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کے آئیں. اچھا اب میں اس کی جگہ بے وقوف لفظ استعمال نہیں کروں، میں یہ لفظ استعمال کر لوں. ذرا دیکھنا، غور کرنا، غور کرنا. میں یہ نہیں بتاؤں گا یہ جملہ کہا کس نے ہے، لیکن ذرا غور کرنا. او یار میں تو ان کے اعمال دیکھتا ہوں تو مجھے ان پر ترس آتا ہے.
یہ جو ظلم انہوں نے کیے مجھے ان پہ ترس آتا ہے. میں نام نہیں لے رہا, میں جملہ بتا رہا ہوں, میرے ذمہ اس کا ثبوت ہے. لیکن سنیں ذرا بات کو سنیں, بات کو سنیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئے, کہ ہم ان ظالموں کی طرح ایمان لے کے آئے. فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون, خبردار یہ خود بے وقوف ہیں لیکن ان کو اس کا علم. اب اگر صحابہ کو ظالم بولا تو خود کیا ہوگا, غاصب بولا تو خود کیا ہوگا, فاسق بولا تو خود کیا ہوگا, مرتد بولا تو خود کیا ہوگا. جو ان کے لیے جو بھی لفظ, حتیٰ کہ یہ بھی بولتے ہیں ہاں وہ ایک گروہ تو جہنم میں بھی جائے گا تو خود کدھر جائے گا. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. تھوڑا سا سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس کے لیے پہلے ایک چیز سمجھ لینا آپ بھائی تمام, جن بھائیوں کو ایسا لگتا ہے نا کہ ہمارے سوالات کے اندر ہمیں کچھ وقت چاہیے ہوگا, وہ صبر کر لیں. پھر میں فجر تک ان کے ساتھ, میں ان کے ساتھ ہی چائے پیوں گا انشاءاللہ. وہ مجھے اپنے پلے سے پلائیں گے پھر چائے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہاں, اور جن بھائیوں کے مختصر سوالات ہیں ان کو پتہ ہم نے کوئی بحث مباحث والا معاملہ نہیں کرنا. اب وہ اپنے سوالات پہلے شروع کر دیں. کوشش اس بات کی کریں کہ سوالات لکھ کے کریں, تو اچھا یہ ہوگا کہ ہم یہ سوال پڑھ کے سنا رہے ہوں گے نا, تو دیگر بھائی جو لائیو سننے والے نا ان کو بھی انشاءاللہ آپ کے سوالات سے فائدہ ہوگا. پوچھیے.